السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ألف لام ميم. ذلك الكتاب، یہ کتاب، یہ قرآن، لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے. ہدی للمتقین، یہ متقین لوگوں کے لیے ہدایت ہے. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر درود و سلام کے بعد آج ہمارے دل بڑے مغموم ہیں. فلسطین کے اندر جو ظلم و ستم جاری ہے، وہ مناظر دیکھے نہیں جاتے. آج پتہ نہیں ہم کیوں بے بس ہو گئے. اتنے مسلمان ممالک اور خود پاکستان ایک ایٹمی پاور ہے، جو گوئی میزائل، یہ غزنی میزائل، یہ شہید میزائل، یہ کب استعمال کریں؟ آج امت مسلمہ مظلوم بچوں کی شکل میں، مظلوم عورتوں کی شکل میں ہمیں پکار کر کہہ رہی ہے کہ آج وقت ہے، اگر تم ہماری مدد نہیں کرو گے تو کل تمہارے ساتھ بھی تو ایسا ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے. ہم تو اپنے بے بسی میں اللہ سے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ، اگر تو 313 کے مقابلے میں 1000 کو شکست دے سکتا ہے، اگر تو 1000 کے مقابلے میں 3000 کو شکست دے سکتا ہے، بلکہ اگر تاریخ اسلامی پر غور کیا جائے تو اللہ تو وہ ہے جو لاکھوں کے مقابلے میں مٹھی بھر مسلمانوں کو فتح دے رہا ہے اور ان کو شکست دے رہا ہے. میں اپنے درس کے آغاز سے پہلے
آپ کی موجودگی میں اللہ سے التجا کرتا ہوں کہ اللہ تو اپنے غیب کے خزانوں سے مظلوموں کی مدد فرما، اللہ تو ظالموں کو نیست و نابود کر دے، اور دنیا دیکھے ان کی تباہی و بربادی۔ بھارت بہت دل غمگین ہے، چلو اور کچھ نہیں تو ہم اپنی خلوت میں لمحات کی کے لیے دعا تو کریں، کٹھے بیٹھ کر بھی کریں، اکیلے بھی کریں کہ اللہ تو رحمت فرما دے۔ جب تو چاہتا ہے تو میدان بدر کے اندر فرشتوں کو بھیجتا ہے، پھر خود میدان بدر میں آ جاتا ہے۔ پھر قرآن میں کہتے ہیں آج وہاں بھی ضرورت ہے فلسطین کے اندر بھی۔ یا اللہ یہ جتنے بھی بدبخت ہیں، ظالم ہیں، اور جتنے ان کے ہواری ہیں، اللہ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ اب تو دل سے آمین نہیں کہتے، اور کتنی معاملت ہے، میں دعا کر رہا ہوں آمین کھل کے کہتے اور یقین کے ساتھ میں میرا اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، فعال لما یرید ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ نہ کچھ ہم آمد نہ پوچھے کہیں کی ساتھ یہ نہیں لگا دے گئے جے تو کچھ ہم آمد پل اندر نہ سفر یاد کرا دے گئے۔ امرا بیت اللہ میں بیٹھا آیا تو ابا بیلا میں حکم سنا دے گئے، اور وہ جو کم کر کے دے رہے تو انہوں نے کام پر بنا دے گئے۔ تو سب کچھ کر سکتے یا اللہ ان ظالمان دیش کو نبود کرتا کہ مسلمانوں نے مدد فرما، اور سارے قبلہ اول مسجد اقصی دی اللہ تو حفاظت فرما اور سانوں کے اس دن توفیق عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ اے سورہ بقرہ میں پہلیاں آیات میں تو سامنے تلاوت کی تھی، یہ مدنی سورت ہے۔ مدنی کا مطلب ہے کہ مدینے سے نازل ہوئی ہے، تو جب مکے سے نازل ہوئے وہ کہتے ہیں مکی۔ ایک دوسری اصطلاح اور بھی ہے کہ جیڑی سورت ہجرت تو پہلے نازل ہوئی وہ مکی ہے، چاہے مدینے نازل ہوئی ہوگی۔ ہجرت تو پہلے والی مکی اور ہجرت تو بعد والی مدنی، بلکہ یہ سورت مدنی ہے۔ یہ سورت البقرہ قرآن پاک کی سورتوں کے وچوں تبارک دے حضرت سب تو لمبی سورت ہے، اور قرآن پاک کے اندر سب تو بڑی جڑی آیت ہے وہ بھی اس سورت کے اندر ہے۔ اس سورت کے آخر تو پہلا رکوع ہے، وہ ایک آیت ہے، ان کے اندر آیت دین، دین نہیں دین قرض والی آیت، وہ پورا رکوع تقریباً کو آیت بچی۔ سب تو بڑی آیت قرآن پاک دی وہ بھی اس سورت اندر ہے، اور سب تو عظیم آیت آیت الکرسی وہ بھی اس سورت اندر ہے۔ اور کائنات امام فرماتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے میری امت کے لوگوں، سورۃ البقرہ ان کی تلاوت کریا کرو، کیونکہ اس کو پڑھنا برکت ہے اور اس کو نہ پڑھنا حسرت ہے۔ یہ آپ سرکار کا فرمان ہے، ان پڑھو گے تو برکت ہوئے گی، تو جب نہیں پڑھو گے تو پھر حسرت افسوس ہی۔ جس بات اندر سورہ البقرہ کی تلاوت کی جاتی اس کا اندر جنات، جادو، ٹونا، دشمن، حسد، بغض اور بد نظری وہ چلی جاتی ہے، یہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، جب برکت ہی برکت۔ تو چلو کم از کم اگر ساری سورت نہیں پڑھی جاتی تو ان کا آخری دو آیات، آخری دو آیات وہ بھی بڑی چیز ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک نبی پاک کو دو نور عطا کیے تھے، دو نور، اور ایک نزول ایک تو زیادہ مرتبہ ہے،
ایک تے اللہ نے میرا راستے بنایا نا نبی پاک کو، تے اوتھے اللہ نے بطور تحفہ یہ دو آیتاں دتی ہیں۔ تو دوسرا صحیح مسلم کی حدیث ہے، جبریل علیہ السلام پہلے معلوم ہے نبی پاک کے بہت شریف تھے، تے بیٹھے ہیں اچانک آسمان کو ایک دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ جبریل علیہ السلام پوچھتے ہیں اے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام، اے دروازہ ایک کھلے ہے، تسی یہ آواز سنی تھی جی میں نے سنی۔ جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں اے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام، یہ دروازہ آج ہی کھلے ہے، آج تو پہلے کبھی نہیں کھلے۔ اس سپیشل اللہ نے دروازہ کھولے ہے۔ اللہ نے ایک اور فرشتے کو بھیجا، جبریل پہلے موجود نے۔ جناب جبریل فرماتے ہیں فرشتہ آج اس دروازے کو گزرے ہے، آج تو پہلے دروازہ کبھی نہیں کھلے گا۔ جناب فرماتے ہیں ابشر، میں حدیث رفع پیش کر رہے ہیں مسلم دے، ابشر بنوری اے اللہ نے پاک پیغمبر علیہ السلام کاموں دو نوروں کی خوشخبری ہو گئی، دو روشنیاں۔ وہ دو نور کرے گئے، ایک الفاتحہ سورت، ایک البقرہ کی آخری دو آیتاں آمن الرسول تو رہ گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا حد کرا اے دو آیتاں آخر پڑھی جاتی ہے نا، اللہ تعالیٰ اپنا واسطے یہ دو آیتاں ہر چیز کو کافی کر، ہر چیز ہے، یعنی کہ مصیبت تو بچن واسطے کافی، حسد تو بچن واسطے کافی، دشمن تو بچن واسطے کافی، جادو ٹونے تو بچن واسطے کافی، سوال کے آگر کافی۔ پاک مقدسی نے لکھا ہے کہ جنہاں بندہ یہ دو ایتاں پڑھ لیتا ہے، اگر وہ تہجد نہ پڑھ سکے کہ اللہ کو یہ نہ ایتاں کی وجہ تو تہجد کا ثواب یہ تھا، ایک معمولی چیز ہے۔ ایک درس کا آنے میں آگا دینا پڑے گا، لیکن یہ سبق تجھے یاد رکھیں۔ سورہ بقرہ کے کارش تلاوت لگاؤ، اگر ہو سکے تو خود پڑھو، پڑھنے والے لوگوں کا نہیں آج بھی ہے کہ مشکل کوئی نہیں۔ میں حدیث نے بات سے دس دن روزنے سے میں اللہ کے فضل روزانہ پڑھنا سنا، اور میں زبانی پڑھنا رب نے یعنی سوکھی کر چڑی کرو کالج تے کالج تو بچے چڑھے سکول تو واپسی کا تے بلار کام پہلے 10 دن چلے آن لگے جا لگے عمری تقریباً پوری ہو جائے اللہ نے بدل تے تسی اگر نہیں پڑھ سکتے تے کالج تلاوت لاؤ، تلاوت تو سنی جا سکتی ہے نا۔ قرآن پڑھنا بھی سنت ہے، قرآن سننا بھی سنت ہے۔ تے اے نے دو آیتاں نے سب پڑھو، مشکل کوئی نہیں، 5 منٹ لگتے ہیں۔ آمن الرسول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ کیسی عظمت ہے، کیسی رحمت ہے۔
کیسا نور ہے. اے تو ایتا عزم کر لو کہ زندگی انشاءاللہ کبھی نہیں چھڑا. کہاں دے اندر رحمت برکت اللہ دی مدد تے شیطانہ تے جادو تے ٹونے کو کسیرا وہ نکل جان گیا تو پوچھ کر جان گیا انشاءاللہ. انہا آغاز ہو رہا ہے الف لام میم. انہوں کہتے ہیں حروف مقطعات. حروف مقطعات تکا تمہوں زبان کا کاٹنا. انہوں مقطعات اس بات سے کہتے ہیں کہ انہوں کاٹ کاٹ کے پڑھا جاتا. مثلا الف لام میم اس طرح پڑھنا ہے. کوئی بندہ انہوں اس طرح نہیں پڑھ سکتا. علم ایک غلط ہے. علم نہیں پڑھنا. انہوں کاٹ کاٹ کے پڑھنا. اس واسطے انہوں کہتے ہیں حروف مقطعات. یہ دیکھو قرآن کے ساری موڑ ہے. لیکن میرے رب نے چند سورتوں کا پہلے یہ لفظ یہ حرف رکھ سکے نے تو یہ کا معنی ہے مفہوم اللہ نے کسی نے دسیا ہی. اس واسطے جو وہ ترجمہ کر رہے نا کہ الف لام میم یہ بھی پڑھتے ہیں الف لام میم یا پھر اللہ اعلم بالمراد ایک مراد رب ہی جانتے ہیں. لیکن کا مطلب یہ نہیں کہ یہ سوال نہیں تھا. جامع ترمذی نے حدیث سے میرے اور بڑے بڑے مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری امت کے لوگوں من قرأ حرفا من کتاب اللہ. میری امت کے جو جڑا بھی بندہ مرد ہو گیا اور اس قرآن کا ایک حرف تلاوت کرتے لفظ نہیں ایک حرف اللہ رب العزت اس بندے نو کامل کم 10 نیکیاں عطا کر دیتے ہیں. کیا 10 نیکیاں. ابھی آپ نے فرمایا کہ کوئی لفظ نہیں یہ کوئی حرف لا اقول الف لام میم حرف. او میری امت کے لوگوں میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم کوئی حرف نہیں بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف. کائنات سردار فرماتے ہیں الف الگ حرف ہے لام الگ حرف ہے میم الگ حرف ہے. کی مطلب جب بندائے پڑھتے ہیں الف لام میم اللہ رب العزت رسول کامل کم 3 نیکیاں عطا کرتے. مولانا محمد حسین سے پوچھ گیا دیکھیے تعلیم سے دیکھیں ماشاءاللہ کیا بات ہے. اللہ انہیں بزرگوں نے قبر سے کروڑا رحمت نصیب. الحمدللہ انہوں نے نماز جنازہ میں اللہ موقع دیتا رحمت برس کسی بارش ہو رہی تھی تو بارش سے بچے میں بندے ہی بندے سے بیٹا رام بیٹھ سو وہ بچے ایرونا دیکھ دی بیٹھا سکون بیٹھا بندے ہی بندے. تو مولانا نے اس ترمذی دی حدیث کا ترجمہ پڑھا کیوں کیتا توجہ بنا تھا فرمان تسی بھی کہا سے قرآن پڑھے اور برکت ہی برکت ہے. فرماتے ہیں ایک ایک حرف دادا سبحان اللہ ایک ایک حرف دادا نیکیاں نے ملتیاں جنت دیا حوران آلے ویخ کے کھلتیاں مولا نے قسمت تیری. وہ قرآن پڑھنے والے مولا نے قسمت تیری چنگی بنائی اے چٹھی اسمانو سرور احمد سے آئی. سبحان اللہ. آگے بتا کہ فرما دیں الف لام میم حرف 3 نے الف لام میم حرف 3 نے سورہ قرآن پڑھ دے صاحب یقین نے نیکیاں 3 4 لکھدا
نیکیاں تھی چالک دام دفتر الہیہ چٹھی اسمان و سرور احمد تے آئی. اللہ سب قرآن پڑھ دی توفیق دے. اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں شک کوئی نہیں تے ایسے یقین کا قرآن پڑھ دے جاؤ. ایک قرآن متقین واسطے ہدایت ہے. کی مطلب کافر واسطے نہیں، انہوں واسطے نہیں. ایک قرآن پوری دنیا واسطے ہدایت ہے، لیکن جنت سے پہنچانے والی ہدایت اس میں متقین واسطے. جہاں علم پڑھے گا عمل کرے گا وہ متقی ہوئے گا تو وہ سیدھا جنت سے جائے گا. اللہ نے متقین کی 5 صفتیں دسیاں ہیں. میں بڑے اختصار کا ذکر کر کے دماغ مکمل کرے گا. سب تو پہلے اللہ فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب. متقیوں کی پہلی صفت ہے وہ غیب سے ایمان لے آتے ہیں. غیب تو مراد ہے بت دیکھیے، بت دیکھیے. اسی اپنے دادے پر دادے نے نہیں لکھا ہوا، کئی نے شاید لکھا ہوا، ہر ایک بندے نے نہیں لکھا. اپنے دادے پر دادے نے نہیں لکھا تو کی گل وہ ہے نہیں سر ایمان ہے. چلو باقی ساری گلا چھڈو، اللہ سورہ سے لکھا نہیں لکھا، لیکن اللہ کا ایمان ہے نا. زمین کس نے بنائی؟ میں بولو زمین کس نے بنائی؟ آسمان کس نے بنایا؟ مجھے بولو. جنگل پہاڑ کس نے بنائے؟ ندی نالے کس نے چلائے؟ اولاد دینے والا کون ہے؟ عزت دینے والا کون ہے؟ عظمت دینے والا کون ہے؟ اللہ. رب کو کسے دیکھے نہیں لیکن ایمان پورا ہے. ایمان موسیٰ علیہ السلام نے کوئی کوشش کی تھی یاد آنا تو دیکھنا چاہتا قرآن سے نا اللہ کیا بھی نہیں پاڑ پاڑ کے کھول رہا پہلے فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ. جب پہاڑ تھے اللہ نے تجلی پائی تو نظر جاؤ پہاڑ نظر ایسا ہو گیا. جب موسیٰ علیہ السلام میں ہوش ہو کے زمین سے گر گئے پتہ چلیا کہ دنیا کے اندر اللہ پوری میں سکتا. لیکن جب اللہ جنت عطا کرتے رہے گا اتنے نبی دی ساری امت سارے ہی جنتی اللہ کا 14ویں رات دے چاند دی بڑا دیدار کریں. اللہ سارا جنت نصیب کرتے ہیں. حدیث میں چاند ہے دنیا کو لوگوں کو پتا چلا جاتا ہے اللہ جنت دے دے گا تو جنتیوں کو اللہ سوال کرے گا اے جنتیوں کو جاؤ بھی چاہیے کہ کہہ بھی یا اللہ وقت کچھ نہیں چاہیے سب کچھ مل گئے. انہاں گلاں دے دوران اللہ رب العزت وہ نور دے پردے پیچھے ہٹا دیں گے تو مومن ڈائریکٹ آ جاتا سبحان اللہ. تو مومن کہہ کہ یا اللہ یہ تو نعمت سب تو بڑی نعمت ہے تیرے دیدار والی. اللہ اکبر. اللہ وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے. نمازاں پڑھن والے بندے اتھے سارے ہونگے انشاءاللہ. وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے. قرآن پڑھن والے بندے اتھے سارے ہونگے. وہ کتنا سونا ویلا دی بہار ہوئے گا جب جنت وچ رب دا دیدار ہوئے گا. اللہ سب نصیب کر دے. اگلی نشانی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ تے متقی ہو رہے ہیں نمازوں کو قائم کرتے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ نمازوں کو پڑھ دے بلکہ فرمایا نماز کو قائم کر. کیوں؟ توجہ کرنا. 5 نمازیں پوری پڑھنا. 5 نمازیں اگر صبح کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو پھر سارا دن کام کرنے کی چھڑ ہونی پڑے گی نہیں. 5 نمازیں پوری پڑھنا. 5 نمازیں نبی کی سنت کے مطابق پڑھنا. 5 نمازیں فقط پر پڑھنا. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. آخر سے 5 نمازیں باجماعت پڑھنا. باجماعت یہ تمہیں یاد ہونا چاہیے نماز باجماعت پڑھنا بھی فرض ہے. جب نماز فرض ہے نا یہ باجماعت پڑھنا بھی فرض ہے. حضور کا دھیان قبول ہے اللہ کو پتہ ہے. لیکن قرآن سے اللہ فرماتے ہیں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ
اگے کی ہوگا وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز پڑھو رکوع کرو رکوع کرنے والے دے نال، یہ تو جماعت پڑھا اللہ سب توفیق دے۔ اس کو کیا فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ۔ چوتھی علامت اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اسے پڑھے تھے نازل کیتا ہے تے جو پڑھے تو پہلے کتاب آئی نے متقی لوگ انہاں تے ایمان رکھتے، انہاں تے ایمان رکھتے، یہ چاروں ہیں تے پڑھنی تھی آخری بات بچوں ہے سب آخری بات بڑی عظیم بات ہے اتقالی مقصد ہے۔ پہلی صرف ایمان کو لگایا، دوسرا نماز قائم کرنا، تیسرا وہ اللہ کی راہ خرچ کرنا سب کو رہے گی وہ میں ویسے دس دیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا تین، اور چوتھا قرآن تے پہلی کتابت ایمان تے پہلی نشانی آخرت تے یقین رکھنا، آخرت تے اس کو بغیر گل نہیں کوئی نہیں۔ مومن اس بات تے یقین رکھ دے کہ میں مرنے تے مرن تو بعد آپ کے سامنے پیش ہونے سوال و جواب ہوں گے، اعمال نامے تولے جائیں گے، لوگوں کے ہاتھوں میں انہاں دا رزلٹ دیتا جائے گا، کئی خوش نصیب سچے ہاتھ میں تے کئی بد نصیباں نوں توبہ دے ذریعے ہاتھ کاٹ کے کھبے ہاتھ میں اللہ سب قیامت والے دن کامیاب کرے۔ اے مومن اور متقی بندے کی نشانی وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، متقی بندہ آخرت ایمان تے یقین رکھ دے تو گل مک گئی۔ ایک بندے نے بڑی پیاری گل کہی ہے، اسی مردے نوں دفنانے روز کوئی نہ کوئی موقع بن جاتا نا اپنے ہاتھی کفن دے دے تے اپنے ہاتھی قبر سے اتار دے۔ اب کھڑیاں نا سارے کل دو موقع ہو گیا، ایک کو شفیق اکرم جنیدو صاحب نے میرے دوست نے انہوں نے والدہ فوت ہو عظیم پٹی صاحب اہل حدیث سود فرزدہ قصور سینئر نائب صدر انہوں نے پھوپھی جان تھا تے ایک اٹے دے چودھری عاشق مغل انہوں نے سود لائے کہ میرے بیٹی صاحب عمر بڑی عمر سے ترجمہ تے ناظرہ پڑھنا شروع کر دیتا تھا، میرے بھی تھوڑے بڑے شکر دے عمر سے بہت بڑے سن، انہوں نے اہلیہ فوت ہو گئی۔ دعا کرو جتنے بھی فوت ہو گئے جتنے مسلمان اللہ سب کو معاف کرے۔ اسی اپنے ہاتھی کفن دے دیا، اپنے ہاتھی قبر میں سے اتار دیا، لیکن اپنی موت کو پھر بھی بول جاتے۔ بزرگاں نے بڑی پیاری گل کی توجہ کرنا، رکھ یاد کفن دے بندانوں، وہ کفن دے بند کر نہیں کرنا تو کتنی بڑی حقیقت ہے، کفن کو چیر نہیں، کفن کو کتنی بڑی حقیقت ہے۔ تو بندہ آخر جیب لا کے 2-4 لاکھ روپیہ جیب میں پا لیا تو فرشتے سوال کریں گے پیسے دے کے آتا نکل جائے، یہ ہو جائے گا؟ اور تیرے کسی نے جیب لا نہیں دینی، جب تو لا دیتی کسی نے پیسے نہیں مانگے، کوٹھے تو 2 نمبر نہیں چلتی، محل پر کام ہوتا ہے اللہ عمل تو ہی دے۔ رکھ یاد کفن دیا بندانوں، کر یاد قبر دیا کندانوں، چھڑ جانائی سن فرزندانوں کو لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کیوں کیا ہے؟ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سب ہلاک ہو جان کے صرف اللہ کی ذات باقی ہوئے۔ لا الہ الا اللہ، رکھ یاد قبر دی باطینوں، رکھ یاد قبر دی باطینوں، آبادیاں دی بربادینوں،
وہ چھٹ جانی دنیا تے غم شادی کو لا الہ الا اللہ رہنا کسی بھی نہیں جس سونے نبی نہیں نہ رہے تو کسی اور بھی رہنا نہیں یقین کر لو کسی نے اپنے سامنے پیش ہو گئے کہ پانچ صفتیں اپنے اندر پیدا کر لو تو پھر قرآن پڑھو قرآن پڑھنا مزہ آ جائے گا انشاءاللہ اللہ آمدی توفیق دے بیمار واسطے پریشان لوگ واسطے دعا کرو میرے بھائی نے پروفیسر محمد عمار میاں سے ہوتا ہے انہوں نے اچانک کہتے بازو جو مسئلہ بن کے بیمار ہو رہے ہیں انفیکشن بن کے بڑے انہوں نے آپریشن شاید کل رات دعا کرو نا مکمل شفا عطا کرے یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك ولعظیم سلطانك یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جی سنا بیٹھنا قبول فرما دے اے میرے اللہ سننا سنانا قبول فرما اللہ جی اس بیٹھنے نو سننے سنانے نو قیامت والے دن سے یہ نجات بنا یا اللہ اپنے نبی دی امت تے رحم فرما اللہ جی اس کے حلال عطا فرما حرام تو سود و وجب کی توفیق عطا فرما اے میرے اللہ جتنے مسلمان مرد عورتاں بچے بوڑھے جوان گھراں دے اندر سیاستداناں دے اندر روحانی جسمانی طور تے بیمار نے اللہ جی اپنی رحمت نال مکمل تندرستی عطا فرما اے میرے اللہ میرے بھائی پروفیسر محمد حماد میاں چندو والے یا اللہ اپنی رحمت نال مکمل تندرستی عطا فرما تمام بیماروں تندرستی عطا فرما یا اللہ سارے جسموں دے وچوں ایک ایک وائرس بیماری نوں نکال دے تا حیات تندرستی عطا فرما دے اے میرے اللہ جنہاں کول اولاد نہیں وہ جوڑے نوں نیک سارے نبی اولاد عطا فرما یا اللہ جنہاں کول بیٹے بیٹیاں موجود اکھاں دی ٹھنڈک بنا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك الذي جب تک دنیا دے اندر زندہ رکھنا اللہ اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ کرنا جب تک زندہ رکھنا اپنی توحید تے قائم رکھنا جدوں ہی موت آئے کلمہ نصیب کرنا خاتمہ بالخیر فرمانا یا اللہ جتنے مسلمان مرد عورتیں فوت ہو گئے سب کو معاف فرما اللہ جی سارے والدین تیرے فرما جنہاں دے والدین فوت ہو گئے تھے اللہ میرے سمیت انہاں دے والدین معاف فرما کروٹ کروٹ جنت عطا فرما جنہاں دے والدین زندہ رہے انہوں نے سمیت قدر کر دی خدمت کر دی توفیق عطا فرما ربنا تقبل إنك أنت السميع العليم الذي سارے مشکل آسان فرما تن دستیاں دور فرما رزق حلال عطا فرما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين